أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. یہ بھی لگا دے، وہ دو لائٹیں بھی لگا دے. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی وہ سورت تلاوت فرمائی جس سورت کے بارے میں احادیث پاک میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی ماں ہے، یہ مکمل قرآن پاک ہے. سارا قرآن کریم اس سورت کی تفسیر ہے، اور اس سورت کے مختلف نام ہیں. سورت الدعا بھی ہے کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ ہے. سورت الشفا ہے، ساری کی ساری شفا اس ہی سورت کے اندر موجود ہے. سورت الرقیہ ہے، یعنی ہر مرض اور ہر بیماری کی علاج اس صورت کے اندر ہے بطور دم. اگر اس صورت کو پڑھ کر کسی کے اوپر دم کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام سے منقول اور آقا علیہ السلام کا صحابہ کرام کو دیا ہوا یہ دم ہے. اور نبی علیہ السلام کو خاص طور پر بہت سارے تحفوں میں اگر دیا ہے تو سب سے عمدہ اور اچھا تحفہ دیا ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. یہ سورت اپنے نام پر خود ہی بہت زیادہ تشریح اور تفسیر رکھتی ہے. الفاتحہ وہ معنی ہے کھولنے والی کتاب، اور اگر اس کے عقلی دلائل پر ہم غور و فکر کرتے ہوئے جائیں تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کا ٹائٹل جب کھولتے ہیں تو پہلی سورت سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ ہی سے قرآن پاک کو کھولا جاتا ہے. سورہ فاتحہ ہی سے قرآن کریم کو شروع کیا جاتا ہے. سورہ فاتحہ سے نماز بھی شروع کی جاتی ہے، اور اسلام کے بڑے بڑے مضامین سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. لیکن ہم اس دنیا کے
اچھے اور عمدہ معاملات کے اندر اگر کوئی سب سے اچھا اور عمدہ ترین معاملہ دیکھے تو سب سے پہلے ہمیں سورہ فاتحہ کی طرف پلٹنا ہوگا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا ہوگا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ان کا ٹھہرنا ہوا۔ وہاں جو عرب کے لوگ تھے باقی پہلے سے موجود، تو صحابہ کرام انتہائی بھوک سے نڈال ہونے لگے اور ان لوگوں سے کہا کہ ہم نے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا جائے۔ ان سب نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد انہی لوگوں میں سے ان کا جو سردار تھا ان کو سانپ لڑا۔ سانپ لڑنے کے بعد جب اس کو تکلیف شروع ہوئی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، ان کے تابع دار ہیں، ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے پاس اس کا کوئی روحانی علاج ہونا چاہیے۔ لیکن جب صحابہ کرام کے پاس وہ آیا، آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آ کر جب وہ ایک صحابی کے پاس، تو ہمارے جو سردار تھے، ہمارے لشکر کے امیر تھے، اس نے کہا میں دم تو ڈالوں گا لیکن مفت میں نہیں، کیونکہ پہلے ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ سے ہم نے کھانے کا طلب کیا تو تم نے کھانا ہمیں نہیں دیا، لہٰذا اب جو دم میں ڈالوں گا اس کی اجرت میں تم سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو بکریوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمانے لگے انہی بکریوں میں سے چند بکریاں مجھے دے دیجئے۔ کہا آپ دم ڈال دے، اگر مجھے شفا ملی تو میں یہ بکریاں بھی تمہیں دے دوں گا۔ جیسے سورہ فاتحہ اس نے پڑھ کر اس شخص کے اوپر پھونک ماری تو اس سے وہ سانپ کا زہر اور وہ تکلیف ایسے نکل گیا۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک باندھے ہوئے انسان سے رسی کو کھولا جاتا ہے اور رسی سے اس انسان کو کھول کر رخصت کیا جاتا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے فضائل اور برکات میں سے ہے۔ بہت سارے مجربین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا، بعض لکھتے ہیں 21 مرتبہ پڑھا، اور یہاں پہنچ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنے مسائل، اپنے پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں، اپنے سارے دکھ درد، جو بھی جس مصیبت کے اندر جس حالت میں بھی پھنسا ہوا ہے، مجبور ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچ کر اور اللہ کی طرف اپنا آپ یعنی متوجہ کرے اور یہ پڑھتا جائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا اور اس کے ان معاملات کو مکمل اور کامل کر دے گا۔ یہ اس کی فضیلت میں سے مختصر سی باتیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہت سارے تحفے دیے، معراج میں بلا کر نماز کا تحفہ بھی دیا، لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر سب سے بڑا تحفہ ہمیں بتا دیجئے جس تحفے کو ہم لے کر باقی امتوں پر ہم اپنے آپ کو افضل اور فضیلت والے سمجھے۔ فرمایا جو سورہ فاتحہ اس امت کو اور مجھے ملا یہ پہلے امتوں کو نہیں ملا، تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں الحمد سے لے کر والضالین تک یہ مکمل قرآن ہے، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، پورے کے پورے قرآن کی ماں۔ ام التفاسیر بھی اس میں لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی مغز، قرآن کے دل اور قرآن کا روح ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ ہمیں سب کچھ، ایک مسلمان ہے اس کو سورہ فاتحہ جب آتا ہے تو پھر اس کو کسی کی دربار پہ جانے کی، کسی کے در پہ جانے کی، کسی کے پاس جا کر دو زانو بیٹھ کر تم مجھ پر کوئی جھاڑ پھونک لگاؤ، نہیں، بلکہ جب اس کو سورہ فاتحہ آتی ہے تو یہ ایک ذہن کے اندر جو نقطہ ہمارا آتا ہے کہ اپنا دم اپنے اوپر نہیں لگتا، سب سے مقبول اور سب سے جامع اور سب سے زیادہ جو مؤثر دم ہوتا ہے وہ اپنے اوپر خود ڈالنے والا ہوتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا ہم جس طرح رواج کے طور پر مولویوں کو ہم نے کہہ دیا کہ جنازے کا ٹھیکہ بھی آپ کا ہے، نمازوں کا بھی آپ کا ہے، دعاؤں کا بھی آپ کا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر مختلف قسم کی جب دعاؤں کا ایک رواج اور ترتیب ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم نے دعا ہی کا معاملہ رکھنا ہے،
اللہ سے مانگنا ہے تو پھر اس گھر کا جو وارث ہے جس نے اس کو اہتمام کیا ہے، دعا کا انکار کوئی نہیں ہے، لیکن وہ دعا پھر وہ مانگے اللہ سے، کیونکہ وہ اللہ سے دعا مانگے گا، مولوی صاحب اس دعا کو پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جب نماز جنازے کا مسئلہ ہے تو اس جنازے کے وارث جو ہے وہ اگر اس جنازے کو پڑھائے گا تو وہ دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ دعا وہ اللہ سے مانگ مانگ کر پڑھے گا۔ لیکن عام مولوی صاحب پڑھے گا تو وہ اس دعا کو پڑھے گا، مانگے گا نہیں، وہ رواج بھی پوری ہو جائے گی، وہ فرائض پوری ہو جائے گی۔ قبولیت اگر اللہ سے چاہنی ہے تو پھر وارث میں سے اس کے لیے داڑھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو بہت بڑی پگڑی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جبے پہننے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا دل کا اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑانا یہ ضروری ہے۔ اور آپ آگے ہو جائیں، آپ کا والد ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، جو بھی آپ کا وارث میت پڑا ہے تو اس کے لیے آپ اس دعا کو مانگیں گے اللہ سے۔ لیکن کسی عام بندے کو آپ آگے کریں گے تو پھر یہ دعا آپ مانگیں گے نہیں، یہ دعا آپ پڑھیں گے۔ تو پڑھنے اور مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ سورت کی تلاوت ہم نے کی، مختصر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب میرا مومن بندہ نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شروع کر دیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے الرحمن الرحیم، پھر اللہ جواب دیتا ہے۔ وہ جوابات کیا ہے وہ بھی میں دہراتا ہوں مختصر اور اس کا ترجمہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کے تو ہم پکارتے ہیں، لیکن جب مشکلات کا وقت آتا ہے اس وقت ہم تو سجدوں پہ زور دے دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے ان معاملات کو اللہ مکمل کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نماز تک کیا کہ مسجد کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب مجھ پہ مشکل ہو تب بھی میری یاد میں میرا اللہ ہو، جب میرے اوپر رب کی طرف سے انعامات کی برسات ہو تب بھی میرے دل و دماغ کے اندر میرا رب ہی ہو۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بہت بڑا مہربان، الرحیم سب سے زیادہ رحم فرمانے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ میں اگر گناہ کرتا ہوں تب بھی مجھ پر رحم کی چادر ڈالنے والا میرا رب ہے۔ میں اگر نیکی کرتا ہوں اس نیکی کو اس ترتیب سے تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نیکی کو قبول کر کے اگر قبولیت کی نہیں تو تب بھی میرے پیشانی اور دروازے پہ واپس نہیں ماری جاتی ہے، تب بھی یہ رحم والی چادر ڈالنے والی ذات صرف اور صرف میرا اللہ ہی ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں علماء لکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے عبادات ہو، ہماری غمیاں اور خوشیاں، یہ سب کے سب ہم اللہ کی رضا کے لیے، یہ سب کے سب ہم اللہ پر چھوڑ دیں۔ غمی کے اندر ہم صبر سے کام لیں اور خوشی کے اندر شکر ادا کریں، لیکن یہ معاملہ اور یہ کیفیت ہماری کب پیدا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مالک یوم الدین یہ تلاوت آپ کرتے ہیں تو یہ بات ضرور سامنے رکھا کرو کہ کل قیامت کے دن میرا رب جب میدان محشر میں سب امتیوں کو سامنے کھڑا کرے گا، وہاں ہمارے انبیاء کرام بھی ہوں گے، ان کے سامنے میرے نیک اعمال کا پیشگی ہوگی تو میرے انبیاء خوشی سے سروں کو اونچا کر کے میرے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، لیکن جب میرے برے اعمال پیش ہوں گے میرے رب کے سامنے تو میرے انبیاء، بلکہ وہ بات ہے آج بھی جتنے اعمال ہم کرتے ہیں تو رسول الاعمال یوم الاثنین، 2 دن ایسے ہیں ہفتے کے اندر
جن 2 دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کے دن مجھ پر میرے اعمال، میرے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ اعمال کس ذریعے کس ترتیب سے پیش کیے جاتے ہیں؟ جس نے نیک اعمال کیے، درود شریف پڑھا، تو فرمایا اس کا نام، اس کے ساتھ اس کے والد کا نام پکار کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ان اعمال کو پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ برے کاموں کے اندر، غلط کاموں کے اندر اپنے اوقات کو گزارتے ہیں، غفلت کے اندر زندگی گزارنے پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی جب یہ اعمال، یہ برے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روضہ رسول میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہ اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نمازوں کے اندر یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر ان نمازوں میں یہ جوابات ہمیں سننے کے ملیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے نمازوں میں کھڑے ہو کر اپنی دنیاوی معاملات کی طرف غور و فکر سوچوں میں لگ جائیں گے، تو پھر نہ اس نماز کا ہمیں کوئی صلہ ملے گا، نہ اس نماز کی ہمیں کوئی برکت اور نہ کوئی اس کی رحمتیں ہمیں ملے گی۔ فرمایا الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا رب فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بزرگی کی تعریف کی، میری بزرگی کو میری عبادت کے اندر شامل کر کے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ میرے سامنے رکھتے ہوئے اس کا اقرار کر دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ہم جلدی کے اندر نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ اور ہمارے پاس جواب کیا ہوتا ہے کہ اب ہماری دماغ پک گیا۔ غیبت کے لیے ہماری دماغ کبھی نہیں پکا، جھوٹ، بدنظری اور غلط قسم کے معاملات، سود اور ان معاملات کے لیے کبھی ہمارا دماغ نہیں پکا، بلکہ روز کے طریقے سے فریش ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بات نماز اور عبادت کیا جاتی ہے، اب تو داڑھی میں بال سفید آ گئے، اب میری زبان اس پہ نہیں چلتی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس نماز کے اندر، اور یہ شرائط امام کے لیے بھی 3 شرائط انتہائی ضروری ہے، عقیدہ توحید اور حلال کا کھانا اور قرات کا درست ہونا، کم از کم یہ 3 شرطیں ضروری ہے۔ تو اسی لیے یہ 3 شرطیں صرف امام کے ساتھ متصل نہیں، مقتدی کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ فرمایا جب وہ عقیدہ توحید پر ہے تو اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی، اس کے پیٹ کے اندر حلال ہے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نکلنے سے پہلے ارادہ کرنے کے ساتھ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ اور تیسری الفاظ کی درستگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری، تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی گھنٹوں کے بعد جب ہوش میں آیا، ساتھ میں دوستوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ جب اس آیت میں پہنچا تو مجھے دل کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب عبادت کی بات آئی تو یہاں بہت سارے شرکوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے، اور مدد کی بات آ جاتی ہے تو تب بھی بہت سارے شرک کے لائنوں کے اندر ہم پھنسے ہوئے۔ تو میں اپنے رب کی طرف جب متوجہ ہوا تو پھر میں ہوش میں آ کر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ الفاظ ہیں، لیکن جلدی کے اندر اور آہستہ نماز پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد کی جگہ ہم جلدی میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، با کے اوپر زیر لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم خاص تیری ہی انکار کرتے ہیں اور تجھ سے تیری مدد کا بھی انکار کرتے ہیں۔
صرف پیش اور زبر کے اندر اتنے معنی کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے موبائلوں کو استعمال کرتے ہیں غلط اور فضول اوقات میں، تو کم از کم ہم میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی مولوی صاحب کے قدموں میں جا کر بیٹھ کر اس سے سیکھنا شروع کرے، لیکن کم از کم وہاں سے تو صحیح الفاظ میں لگا کر وہاں سے تو درستگی اپنی کروا دے، ادھر تو کم از کم اتنا وقت نکالے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، میرے بندے نے جو کچھ مانگا میں اسے عطا کر دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس پر پھر میرا رب پھر یہی جواب دیتے ہوئے اور اس کے بعد آمین، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو اس سورہ فاتحہ کی 25 سے 27 تک نام ہے، تو اس میں سے 2-3 ناموں کا سورہ شفا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر پھونکے اور اپنے جسم پر اس کو مل لے، سب سے بڑا دم یہ ہے۔ اس کے اندر دعا مانگنے کے طریقہ ہے، اگر دعا بھی مانگنی ہے تو سب سے پہلے، اور الفاظ ہمیں نہیں آتے تو دعا کے ابتدا میں درود شریف کے بعد ہم سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دوست جو تم سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے گفٹ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ گفٹ کیا ہے؟ وہ کوئی دنیاوی چیز نہیں، اس کے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھو، تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور قرآن کی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، کم سے کم تمہیں یہ پڑھنے کا نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، اجر و ثواب ملے گا، اور یہ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرو۔ لیکن ان صحیح طریقوں کو چھوڑ کر غیروں نے جو ہمارے دل و دماغ کے اندر طریقہ رائج کر دیا کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا تیار کریں گے کیونکہ پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، ناک اونچا نہیں ہوگا پھر، اور اس کے اندر اتنے قرضے بھی لے کر یہ تمام چیزیں کریں گے، تو سنت سے ہٹ کر جو راستہ بھی اختیار کریں گے اس راستے میں ہمارے لیے مصیبت اور پریشانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم سنت کے مطابق نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ایک قدم پہ جو آسانی ملے گی اس سے آگے 2 آسانیاں اور اللہ دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔